کہ اب جب تو پوری زندگی مال مال میرا کرتا آیا اور قبر میں یقین کی آنکھ سے تو نے دیکھا کہ میرا کچھ نہیں ہے اور تجھے یقین ہو گیا کہ میرا کچھ نہیں تھا، مجھے برتنے کے لیے دیا گیا تھا، استعمال کرنے کے لیے دیا گیا، تو قرآن نے اگلے لفظ آخری آیت میں فرمایا اس سورت کی کہ اب سنو، اب اس دن جو قبر کی منزل سے آگے آنا ہے، قیامت کا دن، اب اس دن اب تو یقین کی آنکھ سے دیکھ چکا ہے نا، تیرا کچھ نہیں تھا، جس کا تھا برتنے کے لیے اس نے دیا اور لے لیا۔ اب یقین کی آنکھ کے دیکھنے کے بعد قرآن کا اگلا لفظ اگلی آیت بولتی ہے کہ اب اس دن جو اس قبر کے منزل کے بعد، عالم برزخ کے بعد تیرے لیے آئے گی، جس کو حشر کا دن کہتے ہو، رب نے فرمایا اب اس دن تجھ سے اس سارے مال کے بارے میں رب سوال کروں گا۔ اس طرح قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے کہ اب رب نے فرمایا اب تم نے جب یقین کی آنکھ سے دیکھا میرا کچھ نہیں تھا، سب اسی کا تھا، اس نے دیا برتنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے۔ اب اس سورت کی آخری آیت ہے کہ پھر اس دن حشر کے دن اب میں رب تجھ سے پوچھوں گا آنکھ کا کیا استعمال کیا، زبان کا کیا استعمال کیا، کان کا کیا استعمال کیا، ہاتھوں کا کیا استعمال کیا، پاؤں کا کیا استعمال کیا، علم کا کیا استعمال کیا، رشتہ داروں کا کیا استعمال کیا، اولاد اور برادریوں کا کیا استعمال کیا، مکانوں کا کیا استعمال کیا، زمینوں اور کاروبار اور دکانوں کا اور فیکٹریوں کا اور کارخانوں کا کیا استعمال کیا۔ آؤ میں اس دن ثواب لوں گا، تیاری کر لو۔ امتحان کی تاریخ بھی بتا دی، سوال بھی بتا دیے کہ یہ سوال آنا ہے، تو کریم ہے نا، یہاں استاد امتحان کی تیاری کرواتا ہے، بچوں سے امتحان لیتا ہے، پوری کتاب پڑھاتا ہے اور سوال نہیں بتاتا، سوال خفیہ ہوتے ہیں۔ وہ کیسا استاد ہے؟ سوال پہلے بتا دیے امتحان سے کہ یہ سوال ہیں، پکا لو اور ان کے جواب پکا کر لے آؤ۔ اور جو شاگرد سوال بھی سن لے اور زندگی بھی اس کے پاس ہو، ان سوالوں کو پکانے کے لیے صبح ہوئی شام ہوئی، صبح ہوئی شام ہوئی، رات ہوا دن ہوا، یہ اب دن گزر رہے ہیں، ان سوالوں کو پکانے کے لیے اس نے ہمیں ٹائم دے دیا، وقت دے دیا۔ سوال بھی ہمارے پاس، اب صرف اور جواب کیا دینے ہیں وہ جواب بھی اس نے بتا دیے کہ یہ جواب پکا کر لگاؤ، سوال بھی بتا دیے، جواب بھی پکا دیے۔ اور اب جو شاگرد جواب نہ پکائے وہ تو پھر مجھ سے بھی زیادہ نالائق ہوا نا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، انہی مختصر سے الفاظ کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اپنے مرشد کے در پہ آتے ہیں، اور یہ میں نے اپنے 10-12 منٹ کے اندر ایک مختصر سی آپ کے سامنے ایک وہ حقیقت بیان کی ہے، جس حقیقت سے ہم سب نے گزرنا ہے، اور حقیقت کو کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور ہم یہ جو پوری زندگی میرا میرا کرتے رہتے ہیں، اگر یہ سمجھ جائیں فلسفہ جو میں نے عرض کیا، تو لڑائی کوئی نہیں رہے گی۔ یہ جو کوئی رشتے پر ہمارے ہاں لڑائیاں کس بات کی ہیں؟ یا رشتے کی، یا زمین کی، یا زر کی۔ زمین، زر اور زن یہ لڑائیوں کا موجب ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں نہ زمین میری ہے، نہ زر میرا ہے، نہ زن میری ہے، یہ تو اس کی عطا ہے کہ اس کے طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر لڑائی پڑتی ہے جب ایک دوسرے کا حق کھا جاتا ہے۔ دونوں فریقوں کی غلطی نہیں ہوتی لڑائی میں، ایک غلط پر ہوتا ہے، ایک حق پر ہوتا ہے۔ جو باطل پر ہوتا ہے نا حق ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں زیادتی کر رہا ہوں، پھر بھی زیادتی کرتا ہے، اس کو اس دن کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے قرآن میں میری رسی ڈھیلی ہے، میری رسی ڈھیلی ہے، میں ڈھیلی رسی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں، اور آگے فرماتا ہے پھر میری پکڑ زبردست ہے۔
وہ جو اس نے رسی ہماری ڈھیلی کی ہوئی ہے نا، جو دن رات میں ہم گزار رہے ہیں، ہمیں اس کی اس زبردست پکڑ سے ڈرنا ہے۔ اور اس کی پکڑ سے کیسے ڈرنا ہے؟ اسی لیے تو پیر کو پکڑا کہ ہمیں رب کی اس پکڑ سے بچائے، ہمیں وہ راستہ دکھائے جو اس کی خوشی کا ہے، ہمیں وہ منزل دکھائے جو اس نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہمارا تعلق اس کے رسول سے مضبوط کرے، قائم کرے، مستحکم کرے، تاکہ ہم رسول اللہ کے قدموں سے لپٹ کر رب کی رحمتوں میں پہنچ سکیں اور انعامات میں پہنچ سکیں۔ یہ ہے ہماری زندگی کا حقیقت، ہماری زندگی کی یہ حقیقت میرے بھائیوں۔